پروگرام روشنی اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. آج چونکہ کڈنی اویئرنیس ویک ہے جو 7 جولائی سے 13 جولائی تک رہے گی، اور چونکہ یہ اویئرنیس کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے دنیا بھر میں ایسے مریض ہیں جو کڈنیز کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں. اگر ڈونرز ان کو ملتے ہیں، اگر کڈنیز ان کو ملتی ہے تو پھر ان کی زندگی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور وہ اپنی زندگی دوبارہ نارمل طریقے سے شروع کر سکتے ہیں. تو اسی طرح آج میرے ساتھ ایک ایسے مریض میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ 4 سال تک ویٹنگ لسٹ پر رہے اور ڈائیلسس وہ کرتے رہے، اور 4 سال کے بعد انہیں کسی ڈونر نے کڈنی عطیے میں دی، اور وہ کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کے بعد اب وہ زندگی کس طرح بسر کر رہے ہیں وہ اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیں گے. ان کے بعد میرے ساتھ اور بھی 2 مہمان موجود ہوں گے، ان کا بھی تعارف کرواؤں گا. لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ جو کڈنی کے مریض رہے ہیں ہمارے جو مہمان ہیں آج، جناب محمد رفیق بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ ساتھ ہی میں تمام مہمانوں کا تعارف بھی کروا دوں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں میرے بائیں ہاتھ وہ مختار علی صاحب ہیں، جو سابق کونسلر بھی رہ چکے ہیں، بہت ہی ایکٹیو کمیونٹی میں بہت اچھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہر قسم کے معاملات میں. وہ اس کمپین میں کس طرح شامل ہوئے ان سے بھی جانیں گے. جناب مختار علی صاحب، آپ کا بھی شکریہ جی. اینڈ ناؤ آئی وڈ لائک ٹو انٹروڈیوس اینجلا ڈچفیلڈ. شی از نرس، اسپیشلسٹ نرس in the northwest area for donors. So she will tell us about her role in English. Obviously she can only speak English, so I will be asking her questions in English. So before I would like to start with Mr. Rafiq Butt. رفیق بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ اس روشنی پروگرام میں خصوصی طور پر تشریف لائے، کیونکہ ایک اویئرنیس ویک جو بنا رہے ہیں کڈنی کے حوالے کڈنیز اویئرنیس کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ کڈنی کی وجہ سے آپ پہلے ڈائلسس پر رہے، اس کے بعد پھر آپ 4 سال جو ہے وہ اس کشمکش میں رہے کہ کیا آپ کو زندگی ملے گی یا نہیں. اور 4 سال کے بعد جب آپ کو ایک امید کی کرن آپ کو ملی تو پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی اس وقت کی فیلنگز کیا تھی. لیکن سب سے پہلے جب آپ کی ڈائگنوسس ہوئی، کہ آپ کو جب بتایا گیا کہ آپ کی کڈنیز جو ہیں وہ ناکارہ ہو گئی ہیں، فیل ہو گئی ہیں، کام نہیں کرتی ہیں، اس وقت پھر آپ کی کیا فیلنگز تھی اور کس طرح سے آپ نے وقت گزارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نقوی صاحب، بات یہ ہے کہ تقریباً مجھے جب ڈائیگنوز ہوا کہ مجھے کڈنی کی تکلیف ہے، میں بہت کمزور فیل کرتا تھا، بریتھ لیس فیل کرتا تھا. میں چلتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے مجھے تمسا ہو گیا ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے جو معائنہ کیا اس نے سمجھا کہ مجھے تمسا ہے. اس نے مجھے پرسکرائب کر کے تمسا کی گولیاں اور وہ جو اندر لیتے ہیں آکسیجن وغیرہ وہ دیا. میں نے 1 ماہ تک استعمال کیا لیکن اس میں کوئی افاقہ نظر نہیں آیا. اچھا. لیکن میں نے ان کو کہا کہ کم از کم میرا بلڈ کو آپ چیک کریں کہ کیا ہے اصل میں، ایسے تو نہیں معلوم ہو سکتا. پھر جب انہوں نے چیک کیا تو پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ مجھے کڈنی کی تکلیف ہے، اور مجھے جو بریتھ لیس ہوتا ہوں وہ چونکہ میرے لنگز میں پانی ہے، پانی کی وجہ سے، چونکہ پانی میرا اتنا نکلتا نہیں تھا. پھر اس طرح چلتا رہا. وہ مجھے 6 ماہ کے بعد ڈاکٹر اسپیشلسٹ نے دیکھا مجھے. اس نے کہا کہ بھائی ابھی تک تھوڑا چلتے ہیں، جب تک یہ پوری طرح ختم نہیں ہوتے تب تک ہم ایسے چلائیں گے ہم.
پر ایسا ایک دن یہ بھی وقت آ گیا کہ میرے گردے جو ہے وہ پوری طرح ختم ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈائلیسس پر لے جائیں گے. ٹھیک. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں مجھے. تو پھر وہ مجھے 3 قسم کے سسٹم ہوتے ہیں. ایک ہیموگلوبین اپنا ڈائلیسس ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اے پی ڈی سسٹم، اور ایک سی اے پی ڈی سسٹم سم تھنگ. 3 قسم کے سسٹم ہوتے ہیں. اچھا. ان میں مجھے انہوں نے جو اے پی ڈی سسٹم پر رکھا، جو میں ہر روز رات کو انہوں نے آپریشن کر کے میرے اندر ایک ٹیوب ڈالی. اچھا. اور وہ ٹیوب جو تھی وہ اس کے ذریعے میرے اندر دوائیں جاتی تھی، اور وہ دوائیں جو تھی وہ تقریباً پوری رات جو ہے نا وہ جاتی تھی پھر نکلتی تھی، پھر جاتی تھی نکلتی. یہ سسٹم چلتا رہتا تھا تقریباً 8 گھنٹے تک. اچھا. تو میں سو جاتا تھا رات کو، اور صبح کو جب اٹھتا تھا تو ڈسکنیکٹ کر لیتا تھا. اس طرح میرے 4 سال گزرے. پہلے سال میں تو وہ مجھے انہوں نے رجسٹر کرنے سے انکار کر دیا تھا. اچھا. کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے آپ کو رجسٹر ٹرانسپلانٹ نہیں کرتے کہ آپ کا جو دل ہے وہ بہت کمزور ہے. اس حالت میں اگر ہم آپ کا آپریشن کریں گے تو شاید آپ واپس نہ آ سکیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے افسوس لگا، بہت افسوس ہوا کہ یہ بھی ایک اپرچونٹی تھی میرے لیے، اور یہ بھی مجھ سے چھین لی گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. میں نے کہا جب تک زندگی ہے ٹھیک ہے، چلے گا. میرے بچوں نے بھی کافی کہا کہ ہم گردہ دیتے ہیں، لیکن اسپتال والوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ آپ اگر ہم آپ کو بے ہوش کریں گے تو آپ واپس نہیں آ سکیں گے، کیونکہ آپ کا دل بہت کمزور ہے. 1 سال گزرنے کے بعد پھر میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرا دوبارہ ٹیسٹ کریں دل کا، کہ میرا دل بڑا ہے یا کم ہوا ہے. اچھا. تو انہوں نے پھر میرا چیک کیا دل، تو پھر انہوں نے کہا کہ یس آپ کا دل تھوڑا سا انکریز ہوا ہے. یعنی پہلے 19% تھا، اب یہ 31% ہو گیا. تو اب ہم آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اچھا. یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم چلو یہ ایک اپرچونٹی ہے میرے لیے کہ جب کبھی ملے گا مل جائے گا. وہ امید تھی کہ اگر میں رجسٹر اگر ہو جاتا ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی ڈونر مل جائے گا. جی بالکل. آپ کو یقین تھا؟ یقین تھا. اس لیے کہ ہمارے لوگ جو ہمارے لوگ بیمار ہیں، النس ہیں، ان کو بہت دیر سے ملتا ہے. اس کی وجہ جو ہوتی ہے کہ یہ ہے کہ ان کے جو ٹیشو انگریز لوگوں کے مقابلے میں ان کے ٹیشو تھوڑے الگ ہوتے ہیں. ہمارے جو ٹیشو یا جو کچھ بھی ہمارا سسٹم ہے اس میں اتنا زیادہ انگریزوں کے فٹ نہیں ہوتے. وہ جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کے فٹ ہو سکتے ہیں. اسی لیے ہمارے لوگ جو ہے انگلش لوگوں کے مقابلے میں بہت دیر تک ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے کہ 10 سال انتظار کر رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا، اور کچھ انتظار کرتے کرتے دنیا سے بھی چلے گئے. تو یہ جو لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ ڈونر بنیں گے تو ہمارے لوگ جو زیادہ سے زیادہ بیمار ہیں وہ کم از کم ان کو یہ امید ہوگی کہ ہمیں گردہ ملے گا، ہم شاید تندرست ہو جائیں. ٹھیک. اچھا 4 سال آپ نے انتظار کی. 4 سال ایک کافی لمبا طویل عرصہ ہے. 4 سال جب آپ کا ٹائم گزرتا تھا تو کیا پھر بھی آپ پر امید رہے کہ کبھی نہ کبھی مجھے کہیں سے ڈونر مل جائے گا؟ یقیناً نقوی صاحب، جب میں رجسٹر ہو گیا تھا تو پھر مجھے امید تھی کہ کب ملے گا یہ معلوم نہیں تھا. ٹھیک. لیکن ایک دن ملے گا انشاءاللہ. میں دوبارہ پھر آپ کے پاس آؤں گا، باقی کوشچن بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ مختار صاحب بھی موجود ہیں، سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. جی مختار علی صاحب، چونکہ آپ بھی اس کمپین کا حصہ ہیں اور ایکٹیو پارٹ پلے کر رہے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے، کڈنی پرابلم بھی نہیں ہے آپ کو، اور خدا بند آپ کو صحت یاب رکھے. آپ اس کمپین میں کیوں شامل ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کس طرح سے آپ انکریج ہوئے اور کس نے آپ کو انکریج کیا؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ کے جو ویوز ان کو میرا سلام.
اس کے بعد میں کہوں گا کہ ہدایت ٹیلی ویژن کے مشکور ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام کو ترتیب دیا اور ہمیں بلایا یہاں پہ، اور خصوصاً اس ویک میں کہ جس ویک میں نیشنل کڈنی ٹرانسپلانٹ اویئرنیس ویک ہے، 7 جولائی سے 13 جولائی تک. اور اس کی بڑی وجہ یہ میری وجہ اس میں شامل ہونے کی یہ ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کا یہ ایک اصول ہے کہ کم از کم اپنی زندگی کے دوران کوئی نیکی کریں، دوسروں کے کام آئیں. جو لوگ مجبور ہیں، اور ان لوگوں سے بڑا مجبور کون ہو سکتا ہے جو کسی نہ کسی آرگن کی فیلئر کی وجہ سے، جیسے کڈنی کا آرگن ہو گیا، لیور ہو گیا، یا کوئی اور آرگن ہے، اس کی وجہ سے وہ بیچارے بیمار ہیں اور لاچار ہیں. اس لیے میں نے یہ جب ان کی، کیونکہ رفیق صاحب میرے دوست بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی سارے میرے جاننے والے ہیں جو اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک سمپل بات ہے کہ اگر میرے کچھ کرنے سے، میری آواز سے یا میرے کہنے سے اگر لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ اس کیمپین کا حصہ بن جائیں تاکہ لوگوں تک یہ خبر پہنچائیں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن، بلڈ اور آرگن ڈونیشن کتنی ضروری ہے. مثلا جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اگر ان کے کسی نہ کسی وجہ سے، ان کے آرگن کی وجہ سے جو دوسرا لوگ آدمی بیمار ہیں، جو فار ایگزامپل جیسے ان کی کڈنی کام نہیں کرتی اور 4 سال تک انتظار کرتے رہے، تو وہ کوئی بھی ہوگا، اگر ان کی زندگی بہتر ہو جائے، وہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے، تو وہ ان کی ایک انسانیت کو برابر دوبارہ زندہ کرنے کے برابر ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس کیمپین کا حصہ بنوں تاکہ کم از کم ایک ایسی کنٹریبیوشن ہو جو کہ انسانیت کے حق میں ہو. اس لیے میری وجہ تھی کہ میں اس کیمپین کا حصہ بناؤں. جب سے آپ شامل ہوئے تو آپ نے کس طرح کا رول پلے کیا ہے؟ کیا آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ آپ لوگوں کو انکریج کر سکیں کہ وہ جو ہے ڈونر لسٹ میں اپنا نام درج کروائیں؟ جی، میں یہ اس کیمپین کا حصہ بننے سے پہلے میں نے جو ان کے ڈاکٹرز حضرات ہیں جن کی میٹنگز ہوتی ہیں ملک کے مختلف حصوں میں، ان کی پہلی میں نے 2 میٹنگز میں نے حصہ لیا، تاکہ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں لوگوں تک یہ میسیج لے جاؤں اپنے تعلقات یا اپنا طریقہ کار جو میرا ہے، میں اس کے بارے میں پورا علم جاننا چاہتا ہوں. تو میں نے کافی اس کے بارے میں ریڈنگ کی ہے، پڑھا ہے کہ پرابلم کیا ہے اور اس کے مثلا لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو جب میں نے وہ کنسلٹنٹس کی اور ڈاکٹرز کی میٹنگز میں حصہ لیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے کافی ایک مٹیریل دیا جس میں سے میں نے پڑھا ہے، جس سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ کتنے سارے لوگ جو منتظر ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 5309 آدمی جو پچھلے 2014 میں انتظار کر رہے تھے، ان میں سے 32% وہ ہمارے بلیک نیشن اینڈ ایتھنک مائنارٹی پیشنٹس ہیں، جن کو دوسرے پیشنٹس کی بنسبت، کیونکہ ان کے جیسے بٹ صاحب نے پہلے کہا ہے کہ بلڈ گروپ اور ٹیشو میچنگ ضروری ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے، کسی اور آرگن کے لیے، تو وہ نہ میچ ہونے کی وجہ سے اگر دوسرے لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو یہ بلیک اینڈ ایشین اور ایتھنک مائنارٹی جو کمیونٹیز کے لوگ ہیں، ان کو ان کی بنسبت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر 6500 جو آدمی ہیں جو آرگنز ٹرانسپلانٹ کے لیے نیشنل رجسٹر پہ موجود ہیں، ان میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں، صرف 6% ہمارے لوگ وہ ڈونیشن کرتے ہیں آرگنز کی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی ضرورت زیادہ ہے، مگر وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو گیپ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. تو اس لیے میں نے اس کیمپین میں حصہ لیا کہ کم از کم لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں کہ آپ اپنے بلڈ کی ٹرانسفیوژن کی مثلا ڈونیٹ کریں، آپ آرگنز ڈونیٹ کریں، کیونکہ آپ کی زندگی کے بعد آپ کے آرگنز دوسرے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اس سے اگر انسانیت بہتر ہو سکتی ہے تو ہم کیوں نہ ایسا کریں، اور ہمارے لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ ہوگا. کم از کم اس ملک کے اندر علاج ہو سکتا ہے، ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. باقی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بے شمار ممالک کے، خصوصاً پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، جہاں پہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا علاج کروا لیتے ہیں. ان کو اگر ایسی پرابلم ہے تو ڈائلسس افورڈ کر سکتے ہیں، یا ان کے شہروں میں ہے، اور کڈنی خرید بھی سکتے ہیں، اور کڈنی خریدتے ہیں، اور خریدتے ہیں غریبوں سے. اور بے شمار ایسے سکنڈل ہو چکے ہیں کہ غریبوں کے آرگن خریدے جاتے ہیں، مگر وہ غریب جن کی مجبوری ہوتی ہے کیونکہ وہ کھانا نہیں اپنے گھر میں رکھ سکتے، وہ اپنے آرگن بیچ دیں تاکہ ان کے گھر کے معاملات چل سکتے ہیں. اور میں کہوں گا کہ یہ ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ اگر انسانیت کی ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں
इंसानियत के अंदर हम अगर फ्रेंडशिप और भाईचारा ला सकें तो ये हमारे लिए एक बेहतरी का असर होगा. मैं इसलिए इसमें शामिल हूँ और इसीलिए मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस नेशनल डोनर रजिस्ट्रेशन पे अपना नाम. बहुत बहुत शुक्रिया. Angela, it's your turn now. As being a patient, Mr. Rafiq told his story, and Mukhtar Ali just explained how and why he joined in the campaign. And because you are a professional nurse, and being a professional, can you tell us why it is important to have people from BME community on the data, on the donors data, so people can donate their organs when required by other patients? Yeah, there's nearly 10,000 people waiting for a transplant currently, and 3 people are dying every day waiting for transplant. But people from the BME communities are waiting 3 times longer than someone from a white background, because there's no one donating, and the transplants are best matched through tissue typing and blood groups, and that comes from your ethnic background. So people, because there's no one donating, then people are waiting 3 times longer and even dying waiting for transplants. So it's really important to try and raise awareness and get people to understand that to help the communities and to save lives of the people, then it's important to think about organ donation and joining the organ donor register. So who can join on the organ donation list? Anybody can join it. I mean, is there any age limit? Or well, children can sign up if they come to that decision, but there's got to be 16 is a legal age, but they can sign on younger, but up to any age. There's no age restrictions. Anybody can donate organs up to the age of like 90 years old. If the kidneys are functioning well and they want to be a donor, then they could give someone else a chance of life after they die, so they can donate their organs. So there's no age restrictions. So when people, if someone wishes to join the donors list, what is the procedure? How do they have to go through a particular blood test, or what is the procedure? How they can join? It's easy. It takes 2 minutes, and you can just join the register by going online. You can text, you can phone, you can fill in a leaflet that you can pick up at your GP surgery. You can do it on your driving licence, things like that in the UK. It's really, really simple. So how do you match the organs if someone, for example, died today? You don't have any, you just have a name and address. Yeah. And how do you match the organs if someone died today and he wishes to donate his organs? Yeah. How do you do the matching? The matching is gone through the blood group, so we take a blood sample, and the tissue typing, which they match through at the labs, and then they match that kidney or that liver or whatever the organ is to put someone waiting on the transplant list, and the transplant surgeons make the decision whether it's a suitable match, and then it'll go to be donated and save someone else's life. So blood sample is taken once someone is passed away? From the patient, No, you have already taken from the patient. This patient is waiting. But someone died, and that person never had any blood, given any blood samples. So the person who died, his blood test will be taken after. It's difficult to understand, but what happens is there's a very small pool of people who can donate organs, because you've got to be in an intensive care unit on a ventilator, and that's the people who can donate organs. So I think people think anybody can donate organs when they die, but that's not the case. The only small pool of people who can donate are people who are in intensive care, seriously ill, and the doctors feel that there's nothing more they can do. After that point, when they know that it's end of life, coming to the end of life, that's when we offer the choice of donation. And if the family agree to that, that's when we do the tests before the person's actually deceased. And then the person, they match the organs, and then the person dies, and then they donate. Okay, I'll take a short break and we'll come back. Thank you. जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे किडनी जो यूके किडनी अवेयरनेस वीक के प्रोग्राम रोशनी देख रहे हैं. इसके बाद हम फ़ोन लाइंस भी ऑन करेंगे. आपसे गुजारिश करेंगे आपको, अगर आप पेशेंट रहे हैं या हैं, तो
تو آپ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر سکتے ہیں، یا آپ کے فیملی ممبرز ہے یا آپ ڈونرز بننا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کال کریں اور اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کریں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر آپ کو ٹیلی فون نمبر بھی بتائیں گے، پھر آپ بات بھی کر سکیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.